بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں اور جتنے بھی حاضرین ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بچوں، آج میں آپ لوگوں کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ ایک قول نقل کرنے جا رہا ہوں حضرت علی علیہ السلام کا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ والدین سے بچہ ساری عمر سیکھتا ہے، ساری عمر۔ 5 چیزیں والدین کو بچے سے سیکھنا چاہیے۔ سب نے توجہ سے میری بات سنی ہے، اور جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب نے آج کے قول سے استفادہ کرنا ہے۔ بہت پیارا قول ہے، اور یہ میرے خیال کے مطابق خاص طور پہ جو والدین ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو مطلب بچگانہ عمر سے گزر چکے ہیں، جو ابھی خود والدین بن گئے، بعض والدین اس جہاں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت امپورٹنس ہے اس قول کی، کہ وہ کیسے اس سے قول سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز کہ آپ نے جو پہلی چیز جو آپ نے ارشاد فرمایا کہا کہ بچہ جو ہے سب سے پہلے کہ وہ سحری کو اٹھتا ہے، اٹھ کے وہ روتا ہے، تو رونے کے بعد جب اس کی والدہ اس کی آواز سنتی ہے، اس کی ماں اس کی رونے کی آواز سنتی ہے، تو اس کو جو جان جاتی ہے کہ اس وقت اسے بھوک لگی ہے، وہ اس کی غذا کا بندوبست کرتی ہے، اسے دودھ دیتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ سکون کر جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کہتے ہیں کہ اے انسان، اگر تجھے کچھ چیز کی طلب ہے، تجھے کچھ چاہیے، تجھے بال و زر چاہیے، تجھے شفا چاہیے، تجھے رزق چاہیے، تجھے تندرستی چاہیے، تجھے نوکری چاہیے، تجھے جو چاہیے، وقت سحر کو اٹھ اور اٹھ کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرے، اور اس کی بارگاہ میں اپنی جولی پھیلا کے مانگ لے۔ وہ کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے اس کی بارگاہ میں جولی پھیلا دے۔ تیرا ایک انسان ہاتھ پھیلایا خالی بھیج سکتا ہے، اور وہ تیری جولی جو ہے اس کو خالی نہیں بھیجے گا۔ وہ اتنا رحیم و کریم، عطا کرنے والا، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ دوسری چیز سرکار نے فرمائی کہ بچہ جو ہے نا وہ مٹی سے کھیلتا ہے۔ اے انسان، اگر آخرت کی فکر کرنا سیکھنا، اگر آخرت کی فکر کو اپنے اندر جنم دینا، تو سیکھ لے اس بچے سے سیکھ کہ وہ مٹی کو اپنے لباس پر ترجیح دے دینا۔ ادھر ماں نے کپڑے بدلے نہیں، ادھر ماں کپڑے بدلتی ہے بچے کے، اور وہ ادھر جا کے مٹی میں گندے کر کے لوٹ آتا ہے، اور بتاتا ہے کہ ایک دن چاہے میں سفید لباس پہن کے جاؤں، چاہے میرا کتنا مجھے اجلا ہوا لباس ڈالو گے، ایک دن میں بھی اس مٹی میں چلا جاؤں، اس مٹی سے پیار ہوں۔ ہر انسان کو نفسی ذائقہ دوں، ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر مٹی میں جانا ہے اور مٹی سے پیار کرنا سیکھنا ہے تو اس بچے سے سیکھ لے۔ تیرا اجلا ہوا کفن ہوگا، تجھے بڑے اہتمام کے ساتھ نہلایا جائے گا، غسل میت دیا جائے گا، تجھے ایک اجلا ہوا لباس پہنایا جائے گا، اور پھر کہاں کس کے حوالے کیا جائے گا؟ مٹی کے حوالے کیا جائے گا۔ اگر تو اس جہاں میں اس زمین پر اکڑ کے چلتا ہے تو یاد رکھ یہ مٹی کا مہمان ہونے والا ہے، اسی زمین کا تو مہمان ہونے والا ہے۔ سوچ یہ زمین تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، سوچ لے۔ تیسری چیز سرکار نے فرمائی کہ بچہ جو ہے وہ اپنے اندر انا نہیں رکھتا، اس کے اندر کوئی انا نہیں ہوتی۔ ادھر بچے لڑے، والدین ان کی لڑائی کو دیکھ کے ایک دوسرے کے بچوں کو جھوٹا کر کے خود لڑ پڑتے ہیں،
لیکن بچے دوسری گلی میں جا کے پھر کٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ سرکار کا فرمان ہے دنیا میں امن سے رہنا سیکھنا ہے تو بچے سے سیکھ لے کہ اپنے اندر انا نہ لے، انا کو جنم نہ ہونے دے اپنے اس وجود حاضر، اس وجود فانی میں انا کو جنم نہ لینے دے۔ اگر اس کائنات میں امن سے رہنا سیکھنا ہے تو بچے کے بیہیویئر سے سیکھ لے کہ کوئی بھی بات ہو اس کو وقتی طور پہ لو اور اس کو انا کا مسئلہ بنا کے اپنے قتل و غارت میں نہ اتر جائے۔ یہ تو اسلام سے پہلے کے اس طرح کے یہ اصول تھے جو کفار مکہ اپنایا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، قتل کر کے اس کی لاش کو اتنا پامال کرتے تھے کہ اس کے اعضاء کاٹ کے اس کا ہار گلے میں ڈال کے اور اس کی لاش کو باندھ کے گھوڑوں کے پیچھے وہ پورے علاقے میں گھمایا کرتے تھے، اور پھر بھی ان کے انتقام جو ہے اس کی حد نہیں ہوتی تھی، ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہے اور امن سے رہنا سیکھنا ہے تو بچے سے سیکھ لے جو اپنے اندر انا کو نہیں پیدا کرتا۔ چوتھی چیز سرکار نے فرمائی کہ بچہ جو ہے وہ بانٹ کے کھاتا ہے، بانٹ کے کھاتا ہے، مطلب اگر ایک چیز اسے اپنے والدین سے ملتی ہے تو وہ سارے بچوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں پھر اپنے والدین سے اس چیز کی طلب کروں گا، مجھے پھر مل جائے گی۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ سیکھ لے بچے سے کہ کس طرح اپنے ولی حق پہ کس طرح اعتبار کرنا ہے، کیونکہ والدین ولی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ نے بھی فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں بھی قرآن پاک کی آیا ہے کہ میں بھی تمہارا ولی ہوں۔ وہ ولی جو تمہارے مقررہ کیے ہوئے ولی کو بھی عطا کرتا ہے، جو تمہارے مقررہ جو اس نے تمہارے اوپر ایک ولی مقرر کر رکھا ہے اس کو بھی جو عطا کرتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس سے رجوع کر اور اسی طرح لوگوں میں بانٹ دے لوگوں میں جو کچھ تیرے پاس ہے، لوگوں میں بانٹ کے کھا، لوگوں میں تقسیم کرنے کا جذبہ پیدا کر، اور یقین کامل رکھ کہ وہ خالق و مالک تجھے اور عطا کرے گا، تیرے بانٹنے سے کبھی تیرا رزق کم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کا میں ایک گزشتہ واقعہ بنی اسرائیل کے حوالے سے میں ایک آپ کو سنا چکا ہوں کہ وہ جو خاتون نے آپ وہ واقعہ جو ہے نا وہ جا کے دیکھیے گا، مجھ اس سے پہلے جو واقعہ ہے وہ میں کسی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، ان ویڈیو کو آپ دیکھیے گا۔ وہ دو میاں بیوی جو بنی اسرائیل میں تنگ دست تھے اور حضرت موسیٰ سے دعا کروائی تھی اور جن کو رزق ملا اور پھر انہوں نے بانٹنا شروع کر دیا، اور جب بانٹنا شروع کر دیا تو اللہ نے ان کا رزق ان کی 7 نسلوں میں مقرر کر دیا کہ یہ کم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بانٹنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سیکھ لے بچے سے، بانٹ کے کھانا سیکھ لے، اور اپنے خالق و مالک پر تیرا یقین کامل ہو جائے گا کہ وہ بانٹنے والے کو کبھی بھی اس کے رزق میں کمی نہیں کرتا۔ اور آپ سرکار نے جو 5ویں چیز فرمائی کہ والدین کو بچے سے سیکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ بچہ سارا دن، آپ نے بھی ہم بھی اپنے بچپن میں یہ کھیل کھیلا کرتے تھے، اور عموماً دیہات میں سے زیادہ کھیل کھیلے جاتے تھے، اور شہروں میں بھی بچے اس کھیل کو جانتے ہیں، اور عموماً ہر امیر و غریب اس کھیل کو جانتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو پہلے ریت لوگ پھینکتے تھے نا، وہ گھر بنانے کے لیے ریت آتی تھی، وہ ٹرالی کسی نے اپنے گھر کے سامنے لے کے آیا تو اس نے ریت کو اکٹھا کیا، تو بچے صبح صبح جا کے اس کے اندر پاؤں سے گھر بناتے تھے، پاؤں رکھتے تھے اور ایک گھر بناتے تھے، وہ بڑا ایک اچھا سا اس کے اندر باغ بنا لینا، ٹھیک ہے، اور سارا دن وہاں پہ کھیلتے رہنا۔ اور جب شام ہونی اذان کی آواز ہوتی تو وہ بچہ کیا کرتا ہے، اس پر پاؤں مارتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ آؤ گھر چلیں، کھیل ختم ہو گیا۔ بس حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے سے سیکھ لے کہ یہ دنیا تیرے اس کھیل کی مانند ہے، ایک دن آواز قدرت آئے گی اور تجھے لوٹنا ہوگا، اور یہ دنیا کا کھیل ایک دن ختم ہو جائے گا۔
اس دنیا میں انسان کی زندگی کچھ یوں ہی ہے جیسے ہم لوگ کسی جگہ پہ سیر کرنے جائیں. یہ میں موٹیویشنل بات کرنے لگا ہوں، اس پر سارے بچے غور کیجیے گا. دیکھیے اگر انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، جو حضرت علی کے فرمان کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا شام کو آپ کھیلتے ہوئے، جب آپ اپنے بچپن میں تھے سارے تو یہ کھیل کھیلا کرتے تھے، اور شام کو جب جاتے تھے اس پر پاؤں مار کے اپنے ہی بنے ہوئے سارے گھروں کو آپ گرا کے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کھیل ختم ہو گیا، اور واپس لوٹ کے آپ کو پتا تھا یہ جتنے گھر بنائے ہیں یہ عارضی ہیں، اور پھر اس گھر میں آپ لوٹ جاتے تھے. سرکار فرماتے ہیں سیکھ لے دنیا کی فنا کو، سیکھ لے بچے سے. جس طرح وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے انہیں پتہ ہے کہ اصل گھر کوئی اور ہے، اور یہ جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں یہ ہمارے عارضی ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، اور وہ اس کو مٹا کے چلے جاتے ہیں. اب فرق یہ ہے کہ انسان عقل سلیم رکھتا ہے، اسے اس دنیا میں کھیل تماشا کر کے لوٹنا ہے یا اپنے آپ کو ایک عابد اور ظاہر کے روپ میں بارگاہ خدا بندی میں پیش کرنا ہے. یہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی اپنی نیچر پر. اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، اس سے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ لوگ یاد رکھیں، سارے جتنے بھی حاضرین ہو سارے یاد رکھیں میری بات، کہ اگر آپ لوگوں نے پتہ چلے کہ ہم نے پرسوں، اب تو آپ اسکول جانے والے سارے بچے ہیں اور بڑے بھی میری بات آپ سن رہے ہیں، اگر ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا ٹور ہے مری کا، ہم نے مری جانا ہے، تو ہم لوگ کتنے 4 5 10 دن، بلکہ ہمیں مہینہ پہلے پتہ چل جائے، ہم مہینے سے ہی اس ٹور کے لیے پرجوش ہوتے ہیں، تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کپڑے نیز لا لیتے ہیں، جوتے پالش ہو جاتے ہیں. وہ رات جس رات ہم نے جس کی اگلی صبح ہم نے سفر پہ جانا ہے، اس رات ہمیں ٹھیک سے نیند بھی نہیں آتی، اور پھر ہم لوگ صبح سفر پہ جانا ہے اور پھر کیا کرتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں مری میں پہنچے، وہاں پہ سیر کی، پھر وہاں سے جب واپس اپنے گھر لوٹنے لگتے ہیں تو ہم وہاں کی کوئی اچھی چیزیں لے لیتے ہیں، مثلا سیلری لے لی گھر پہ سجانے کے لیے، کوئی وہاں سے فروٹ لے لیا، جو خشک میوہ جات وہاں سے ملتے ہیں وہ گھر کے لیے لے لیے کہ چلے ہمارے کہاں ہم گھر میں لے کے جائیں گے، تحفتاً گھر کی سجاوٹ کے لیے وہاں سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ لے کے آ جاتے ہیں. اے انسان، یہ تو سفر عارضی تھا، ایک دن میں ختم ہو جانا تھا، جس کے لیے تجھے نہ نیند آئی اور جس کی تیاری کے لیے تو نے ایک مہینے سے تو بے قرار تھا، کبھی کپڑے سلا رہا تھا، کبھی اپنے جوتے پالش کر رہا تھا، کبھی اپنے فیس کو واش کر رہا تھا، کبھی پتہ نہیں کیا کیا تو نے تیاریاں کر رکھی، اور پتہ بھی تھا کہ ایک دن سفر پہ جانا ہے اور پھر لوٹ کے واپس آ جانا ہے. اس کی اتنی تیاری کی تو نے، اتنی بے چینی تیرے من میں تھی، اور تو اپنے آپ کو سکون نہیں تو کر پاتا تھا. تو کیا اللہ نے تجھے بتایا نہیں تیرا وہ والا سفر ہے جس سفر سے تو نے کبھی لوٹ کے واپس نہیں آنا، اور جو گھر تیرا ہے وہ قبر ہے، وہ جو تیرا گھر ہے اصل گھر تیرا تو وہ قبر ہے نا، جس میں تو نے ٹھہرنا جا کے. اس کی سجاوٹ کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے اس دنیا میں؟ دنیا سے یہ جو عارضی سفر ہے، اس سفر کے ختم ہونے پر تو کون سی چیزیں لے کے جائے گا اس اپنے اصلی گھر کو سجانے کے لیے؟ کیا تم نے وہ ساری تیاری کر لی؟ کیا تم نے اپنی نماز، اپنی عبادات سے اپنے گھر کی سجاوٹ کر لی؟ کیا تم نے ایسا اہتمام کر لیا کہ تو اپنے گھر میں اس گھر کو روشن کر پایا جس گھر میں ہمیشہ ڈرایا گیا کہ وہاں پہ بہت سا اندھیرا ہوگا، جہاں ہمیں بتایا گیا کہ وہاں کی مخلوق جو وہاں کی رہنے والی ہے وہ تو تجھے جانتی بھی نہیں ہوگی. بھائی مری جا رہے ہو تو سارے انسان نما لوگ ان سے مل کر کے تم اپنی زندگی کو کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہو. وہ بھائی قبر کے اندر تو منکر نکیر آئیں گے، قبر کے اندر تو حساب کتاب ہوگا، وہ تجھے نہیں جانتے، وہ تیرے اعمال کو جانتے ہیں. کیا تم نے اعمال کا بندوبست کر لیا؟ تو نے اپنے اس آخرت کے توشے کو بھر لیا کہ جو جس کا تجھ سے حساب لیا جانا ہے؟ کیا تم نے سارا وہ اس کی وہ تیاری کر لی؟ کیا تم نے وہ جلدی جتنی تجھے اس چھوٹے سے سفر کی تھی، اس سفر پر تجھے جانے کے لیے اتنی بے قراری تھی، اتنی بے چینی تھی، کیا اسی طرح کی بے چینی کم از کم تجھے اس طرح کی بے چینی
اس میں بھی ہے کہ نہیں اس سفر پر بھی جانے کے لیے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما ہے، اے انسان یاد رکھ، اگر تو میری کم از کم اتنی فرما برداری کر لے وہ جتنی تجھ کو اپنے معاملات میں میری ضرورت ہے، اور نافرمانی اتنی کر لے جتنی بروز محشر میری دی ہوئی سزا کو تو برداشت کر سکتا ہے۔ سوچئے گا، اور اسی میسج کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کے اس گفتگو سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا، اور اس فرمان حضرت علی سے ضرور استفادہ کریں تاکہ ہماری آنے والی زندگی اور موجودہ زندگی جو ہے وہ روشن ہو سکے۔ السلام علیکم۔